سیف رضا سوڑا، سیف رضا سوڑا، سیف رضا سوڑا۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سایہ مصطفیٰ مائے اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ آقائے نامدار محبوب کردگار شفیع روز شمار، رحمت عالم نور مجسم ہادی اکرم، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ جمادی الاخر کا مقدس و بافیض مہینہ ہے۔ گزشتہ جمعہ کو افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں۔ آج بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انبیاء و مرسلین کے بعد ساری خدائی میں سب سے افضل مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ذی النورین ہیں، اور چوتھے نمبر پر مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ پہلے اور دوسرے نمبر پہ جو ہیں ان کو شیخین یعنی بزرگ شخصیتیں کہا جاتا ہے، اور تیسرے اور چوتھے نمبر پہ جن کا مقدس نام ہے وہ خطین کہے جاتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی سے کتنی محبت فرماتے ہیں اور ان کی شان کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ واقعات آپ سماعت فرمائیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لاؤ خدا کی راہ میں کچھ پیش کرو۔ سارے صحابہ اپنے اپنے گھر گئے، کسی نے اپنے مال کا چوتھائی حصہ، کسی نے آدھا حصہ، اور کسی نے کچھ اکٹھا کیا اور اللہ کے بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، اس وقت میرے پاس اتنا مال تھا کہ صدیق اکبر کے زندگی بھر کی کل کمائی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ ہر موقع پر تمام نیکیوں میں صدیق اکبر مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج میں اپنے مال کا آدھا حصہ بارگاہ رسالت میں حاضر کر دوں گا، اس طرح میرا مقام بڑھ جائے گا۔ سب ایک بعد دیگرے لائے، اور جب صحابہ لے کر آتے تو سرکار پوچھتے، بتاؤ کیا لائے ہو؟ جو کچھ بھی لے کر آتے سرکار اسے قبول فرما لیتے۔ مگر جب سیدنا صدیق اکبر آئے تو اللہ کے پیارے محبوب نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر کے جسم پر
کپڑے کی جگہ ایک ٹاٹ لگا ہوا ہے اور اس ٹاٹ میں بٹن کی جگہ پر ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے سارے صحابہ سے پوچھا تھا آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو، مگر جب صدیق اکبر آئے تو سرکار نے ان سے پوچھا اے صدیق بتاؤ کیا گھر پہ چھوڑ کے آئے ہو۔ اللہ کے نبی کے سیدھے عیار غار حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ سب آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، خالی اللہ اور رسول کو اپنے گھر پہ میں چھوڑ آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دیکھا، ان کے نورانی جسم پر کپڑے کی جگہ پر ایک کمبل ہے، کمبل میں ببول کے کانٹے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا اے جبریل آج یہ تمہارا انوکھا لباس کیسا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے یار غار ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ آپ کے خدمت میں لا کے حاضر کر دیا اور اپنے جسم پر خالی ایک کمبل اور کمبل میں بٹن کی جگہ پر ببول کے کانٹے لگائے۔ اس لیے اللہ کو آپ کے محبوب کی ادا پسند آ گئی اور اس نے عرش کے سارے فرشتوں سے کہا آج میرے نبی کا یار غار ابو بکر جس لباس میں ہے تم سب اسی لباس میں ملبوس ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کتنی محبت فرماتے تھے۔ مال اپنا ہوتا ہے، عقل کہتی اسے اپنا کہا جائے، مگر عشق کہتا ہے اپنا تو صرف محبوب ہوتا ہے، بقیہ سب کچھ محبوب کا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ محمد اور مذہب اسلام پر جس کسی نے جو کچھ بھی قربانیاں پیش کی سب کا بدلہ میں نے چکا دیا، مگر ابو بکر کی قربانیوں کا کوئی بدلہ میں اب تک نہیں چکا سکا۔ انہوں نے اپنا جو مال میری بارگاہ میں لا کے خدا کی رضا کے لیے پیش کیا ہے اب تک میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ حضرت صدیق اکبر کو بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ گئے تھے اور انہوں نے کہا ابو بکر مبارک ہو، آج آقا کریم نے فرمایا کہ جس کسی نے جو کچھ میری بارگاہ میں لا کے پیش کیا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا سوائے صدیق اکبر کے۔ حضرت صدیق اکبر نے سنا تو آنکھ میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو، یہ تمہاری آنکھ میں آنسو کیوں ہیں؟ عرض کیا سرکار جب ابو بکر نے اپنا سب کچھ آپ کے دربار میں بہت پہلے نشاور کر دیا تو جب ابو بکر آپ کا ہے تو اس کا مال بھی آپ کا ہے، اس لیے آخر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ ابو بکر کے مال سے زیادہ کسی کے مال نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا اور میں نے اس کے مال کا بدلہ نہیں چکایا۔ سرکار ابو بکر بھی آپ کا ہے اور ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے۔ اللہ رب العزت کے شہید نبی کے یہ یار غار حضرت صدیق اکبر اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ تاریخ کا وہ واقعہ یاد کیجئے، اللہ کے نبی نے حضرت صدیق اکبر کو بلایا، فرمایا ابو بکر یہ میرے ہاتھ کی انگوٹھی لے جاؤ اور نقاش سے کہو کہ اس پہ لا الہ الا اللہ لکھ دے۔ حضرت صدیق اکبر گئے، نقاش سے کہا اور جب تیار ہو گئی انگوٹھی تو لے کے بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے۔ اللہ کے محبوب نے جب دیکھا تو اس میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہے اور ابو بکر صدیق بھی ہے۔ سرکار نے بلایا، فرمایا اے ابو بکر میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ لکھوانے کے لیے کہا تھا، یہ تم نے محمد الرسول اللہ کیوں بڑھا دیا اور آگے یہ ابو بکر صدیق کیسے لکھ گیا؟ تو عرض کیا سرکار میں نے جب دیکھا کہ کلمے میں اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنے ساتھ رکھا، اذان اور اقامت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا تذکرہ، قرآن میں جہاں اطیع اللہ ہے وہیں اطیع الرسول ہے،
تو جب اللہ نے آپ کو کلمے میں جدا نہ کیا، اذان اقامت میں جدا نہ کیا، قرآن میں جدا نہ کیا، تو میری غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کا انگوٹھی میں لا الہ الا اللہ رہے اور محمد الرسول اللہ نہ رہے، اس لیے میں نے نقاش سے کہا تھا اس میں پورا کلمہ لکھ دو، مگر یہ آگے ابو بکر صدیق کیسے لکھ گیا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ جب میرے محبوب کے محبوب کو یہ گوارا نہیں کہ میرا ذکر رہے اور میرے محبوب کا تذکرہ نہ رہے، تو مجھے بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ جہاں میرا تذکرہ ہو، میرے محبوب کا تذکرہ ہو، وہاں ان کے محبوب یار غار کا تذکرہ نہ ہو۔ اس لیے قدرت کی طرف سے اس میں ابو بکر صدیق لکھ دیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو آقا کریم سے کتنی محبت تھی، واقعی آپ سن چکے ہیں کہ غار کے دہانے تک حضرت صدیق اکبر اپنے کندھوں پر بٹھا کر محبوب خدا کو لے گئے، اور جب غار کے دہانے پر پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، یہ بہت پرانا غار ہے، اس میں چبھنے والے کانٹے ہو سکتے ہیں، نوکیلے پتھر ہو سکتے ہیں، زہریلا کیڑا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ مجھے اجازت دیں پہلے میں جا کر اس غار کو صاف کر دوں، اس کے بعد آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر، اگر زہریلا کیڑا مجھے ڈر سکتا ہے، نوکیلا پتھر مجھے زخمی کر سکتا ہے، چبھنے والا کانٹا میرے تلوے میں چبھ سکتا ہے، تو تمہیں بھی تو یہ تکلیف پہنچ سکتی ہے، تم پہلے کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو جذبہ عشق نے اگڑائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، وہ ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز صدیقی ابھری، عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ابو قحافہ کو کچھ ہو گیا تو تنہا اس کی ایک ہلاکت ہوگی، لیکن اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت کی ہلاکت ہوگی۔ گویا پتہ چلا سیدنا صدیق اکبر آقا کریم کو اپنے جان سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، جان سے زیادہ انہیں مانتے تھے، ان کی محبت تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے جب ایمان لے آئے تو حضرت ابو بکر سے ایک دن انہوں نے کہا کہ ابو جان، بدر کی لڑائی میں ایک موقع پر ایسا وقت آ گیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد پر تھے، اگر میں چاہتا ذرا سا وار کر دیتا تو آپ کا سر قلم ہو جاتا، آپ قتل ہو جاتے، مگر رشتے ابوت نے میری کلائی تھام لی اور میں نے آپ کی طرف صرف نظر کر لیا، میں نے آپ پر وار نہیں کیا۔ تو جذبہ عشق نے انگڑائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز صدیقی ابھری، عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن، یہ تیرا کفر تھا جس نے جذبہ مبارزت کو سرد کر دیا۔ واللہ العظیم، اگر یہی معاملہ ابو بکر کے ساتھ پیش آتا، یعنی تو اس کے سامنے آ جاتا، تو یہ تلوار اپنا کام کر جاتی اور یہ چشم فلک بھی دیکھ لیتی کہ ایک چہیتے باپ نے اپنے چہیتے بیٹے کو اپنی نبی کی محبت میں کیسے قربان کر دیا ہے۔ وہ حضرت صدیق اکبر نے بتا دیا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت صدیق اکبر غار میں گئے اور جب غار کو صاف کر دیا تو عرض کیا، سرکار اب آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے پیارے محبوب غار میں گئے، پتہ چلا غار ثور میں نبی اس وقت تک نہیں گئے جب تک دست صدیق سے غار کی صفائی نہیں ہو گئی، تو یہ دل بھی تو ایک غار ہی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کے غار دل میں نبی کے جلوے بس جائیں
تو آپ بھی صدیقین کی بارگاہوں میں حاضری دے، کبھی شیخ العالم کے ہاں چلے جائیں، کبھی شیخ سیاح کے ہاں چلے جائیں، وقت پڑ جائے تو عطائے رسول خواجہ غریب نواز کے ہاں چلے جائیں، سہن صاحب بغداد سرکار غوث الورا کی بارگاہ میں چلے جائیں، اور ان اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دے کے اپنے غار دل کو صاف کرا لیں، نبی کے جلوے بس جائیں گے، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اللہ کے پیارے رسول سے حضرت صدیق اکبر کو کتنی محبت تھی، آپ اندازہ لگائیں۔ جب وصال کی گھڑیاں قریب آئیں تو حضرت صدیق اکبر نے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کو بلایا اور فرمایا، اے علی، آج میرا انتقال ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آج تو ہمارے ایمان اور عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ سب پہلا نمبر حضرت علی کا ہے، مگر یاد کیجئے مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ نے خود فرمایا، اگر کوئی یہ کہے کہ علی کا مرتبہ رسول اللہ سے زیادہ ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ علی کا مرتبہ صدیق اکبر سے زیادہ ہے، وہ صدیق اکبر سے افضل ہیں، تو میں اسے 80 کوڑے لگواؤں گا۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کا کتنا احترام کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ وہ واقعہ یاد کیجئے، ایک دن میں بازار میں حضرت صدیق اکبر گئے اور حضرت علی بھی آ گئے۔ حضرت علی کو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا تو ٹکٹکی باندھ کر ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ حضرت علی نے پوچھا، ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا، اے علی، آج اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو میں آپ کا چہرہ دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں، میں آپ کا چہرہ دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں۔ اور اے علی سنو، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرا علی جس کو جنت کا پروانہ دے گا صرف وہی جنت میں جا سکتا ہے، اور علی کے پروانے کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، مجھ سے بھی سن لو، اللہ کے پیارے رسول نے مجھ سے فرمایا، علی جنت کا پروانہ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کی محبت ہو، اور جس کے دل حضرت ابو بکر اور عمر کے محبت سے خالی، انہیں جنت کا پروانہ مل ہی نہیں سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں، غدیر خم کو مثال بناتے کہ غدیر خم میں سرکار نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اوپر اٹھا کے فرمایا، اے لوگوں سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ سرکار نے علی کا ہاتھ پکڑ کے اور بلند کیا تھا، فرمایا تھا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا۔ تو اللہ کے نبی جس کا ہاتھ اٹھا دیں، تم اگر یہ کہتے ہو کہ وہ نبی کے بعد سب سے افضل مرتبہ والے ہیں، تو فتح مکہ کے دن جب اللہ کے نبی نے کعبے کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، آخری باقی بچا تھا، حضرت علی نے کہا اس کو بھی توڑ ڈالو، اور اللہ کے نبی کے حکم پر حضرت علی کے کندھے پر سرکار سوار ہو گئے، اس کو بھی توڑ ڈالا۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے پیغمبر نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا تھا، جاؤ مکے کے دشمنوں سے کہہ دو خالی ہم طواف کعبہ کی نیت سے آ رہے ہیں، طواف کر کے واپس چلے جائیں گے، اور ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ اور جب آنے میں دیر ہو گئی، یہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو مکے میں شہید کر دیا گیا، اللہ کے نبی نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ایک ایک کر کے سارے صحابہ سے بیعت لی، اور جب سب سے بیعت لے چکے تو اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا اب عثمان غنی کی طرف سے میں خود بیعت کر رہا ہوں۔ اگر ہاتھ میں لینے کی وجہ سے حضرت علی سب سے افضل ہو گئے ہیں، تو حضرت عثمان غنی کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا ہے، اور جس کے ہاتھ کو نبی اپنا ہاتھ کہہ دے پھر اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی کے یار غار حضرت صدیق اکبر ہے، ہجرت کے راہ سرکار کے ساتھ گئے،
تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اللہ نے مکری کو حکم دیا جاؤ غار کے دہانے پہ جالا بندھو۔ کبوتر سے کہا جاؤ تم غار کے دہانے پہ ایک انڈا دے دو۔ تلاش کرنے والے پہنچ گئے، کہا دیکھو اس غار میں نہ گئے ہوئے ہو۔ کہا پاگل ہو گئے ہو، اگر غار میں جاتے تو یہ مکری کا جالا کیسے سلامت رہتا؟ اگر غار میں جاتے تو یہ کبوتر کا انڈا کیسے محفوظ رہتا؟ پتہ چلا اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہتا ہے تو مکری کے جالے سے بچا لیتا ہے، کبوتر کے انڈے سے بچا لیتا ہے، اور مٹانا چاہتا ہے تو نمرود کو اس نے مچھر سے مٹا دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرعون کو پانی میں غرق کر کے مٹا دیا ہے، ابرہہ کو ابابیل چڑیوں کے منہ میں کنکریاں دے کے مٹا دیا ہے۔ پتہ چلا وہ مٹاتا ہے تو عجب شان ہوتی ہے، بچاتا ہے تو عجب شان ہوتی ہے۔ وہ مٹانے پر آ جائے تو کنکر سے مٹا دیتا ہے، مکری کے جالے سے مٹا دے، جب مٹانا چاہے تو مچھر سے مٹا دیتا ہے، اور بچانا چاہے تو مکری کے جالے سے بچا لیتا ہے، کبوتر کے انڈے سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت صدیق اکبر غار میں تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ گئے ہیں، بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، ان کے پیروں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جو نبی نے کہہ دیا وہی اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل کر دیا، قرآن نے بیان کر دیا۔ گویا پتہ چلا نبی کے زبان مبارک سے جو نکل جائے اسی کو قرآن کہہ دیا گیا ہے، وہ وحی الہی ہو گئی ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، تاریخ کا واقعہ یاد کیجئے۔ جب وصال کی گھڑیاں قریب آئیں تو حضرت علی کو بلایا، حضرت علی سے سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے علی آج میرا انتقال ہو جائے گا، اور جب مجھے انتقال ہو جائے تم دیکھو تو اسی تخت پہ لٹانا جس پہ میرے سرکار کو لٹایا تھا، اور اے علی مجھے بھی اتنے ہی پانی سے نہلانا جتنے پانی سے میرے آقا کو نہلایا تھا، اور اے علی مجھ کو بھی اتنے ہی کپڑے پہنانا جتنے میرے سرکار کو پہنائے تھے، اور علی جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو اسی کندھے پہ اٹھانا جس کندھے پہ رسول خدا کو اٹھایا تھا، اور علی میرا جنازہ لے کر رسول اللہ کے روضے کے سامنے جانا، وہاں لٹا دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اتنا کہہ کے انتظار کرنا، اگر روضے رسول کا دروازہ خود بخود کھل جائے، اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے اجازت کی آواز نہ آئے تو میرے لاش کو وہاں سے اٹھانا اور مسلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کے دفن کر دینا۔ اللہ کے نبی کے چہیتے یار غار حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے مولا علی سے کہا آپ چلیے، حضرت علی کو وصیت لوگوں نے یاد دلائی، حضرت علی تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر کو نہلایا، کفن پہنایا، کندھے پر اٹھایا اور رسول اللہ کے روضے کے سامنے لا کے لٹا دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار ابو بکر انتقال کے بعد آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو قبر انور کا دروازہ کھل گیا اور روضے عطا سے آواز آئی کہ دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو، میں بے شک اس کے انتظار میں ہوں۔ چنانچہ جہاں اللہ کے رسول لیٹے ہیں وہیں جہاں سرکار کا سینے مبارک ہے وہاں حضرت ابو بکر صدیق کا سر ہے، اور پھر حضرت ابو بکر کا جہاں سینہ ہے وہاں حضرت عمر فاروق اعظم کا سر ہے۔ گویا نبی آج بھی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، اور نبی کی یہ دونوں وزیر حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نبی کے پہلو میں نبی کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ آج کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ایک دھرم والے، ایک عقیدے والے کہ یہاں سے مرنے کے بعد ہماری لاش کو نجف اشرف میں لے جا کے دفنا دینا۔ ہم نے پوچھا کیوں وہاں دفن ہونا چاہتے ہو؟ کہا وہاں مولا علی آرام
ختم کر رہے ہیں، اور مولا علی کے قرب میں جو جا کے لیٹ جائے اس کو جنت ملنا یقینی ہے۔ ہم نے کہا اگر مولا علی کے قبر کے پہلو میں جا کر کوئی لیٹ جائے وہ جنتی ہو جائے گا، تو جو رسول خدا آقا کریم سید عالم کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہوں کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ کیا ان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں، اور یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے ہمیں پیغام دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم الحمدللہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، سو صحابہ کو مانے اور اہل بیت کی توہین کرے وہ بھی جہنمی ہے، اور جو اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کرے صحابہ کی بارگاہ میں تبرہ کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ ہمارا الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی سبق سکھایا ہے کہ اہل بیت کو بھی مانو، اصحاب رسول کو بھی مانو۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم کو مثل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔